قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ حضرت، میں نے شاید یہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ حضرات کے سامنے واقعہ بیان کیا ہوگا، حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں دلی کے۔ یہ سلسلہ تصوف کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کے پاس دو بندے آگے اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، اور آئے بھی کہاں؟ بلخ، جو آج کل افغانستان کا شہر ہے۔ اس زمانے میں تو یہ ترکستان یا جو بھی کہا جاتا تھا اس کو۔ تو بلخ سے دو بندے حضرت کے پاس آئے اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے، حضرت کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے، تصوف میں جو ہے وہ منسلک ہونے کے لیے، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنے کے لیے، جو بزرگوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اب انہوں نے حضرت کو دیکھا نہیں ہوا تھا۔ اب جب حضرت کے علاقے میں پہنچے، حضرت کی مسجد میں پہنچے، یہ بڑی توجہ سے سننے کی بات ہے۔ اب پرانی جو مسجدیں ہوا کرتی تھیں، وہ وضو خانے، آپ حضرات نے اپنے شاید گاؤں میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ حوض بنا ہوتا ہے۔ آج کل کی طرح وضو خانے نہیں ہوتے۔ اگر یہ ترکی کی مسجدوں میں چلے جائیں، ازبیکستان کی مسجدوں میں چلے جائیں، جہاں 2019 میں ہمارا بھی جانا ہوا، مسجدوں کے اندر ایسے وضو خانے نہیں ہوتے، ایک حوض ہوتا ہے بڑا سا۔ بنگلہ دیش میں بھی ایک تالاب سا ہوتا ہے، اسی طرح کا سسٹم ہوتا ہے، اسی میں سب بیٹھ کے وضو کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی بعض مسجدوں کے اندر ایسا سلسلہ ہے۔ تو وہ حوض تھا حضرت کی مسجد میں، دلی میں جو ان کی مسجد تھی۔ اب یہ دو طالب علم جو بلخ سے آئے تھے، انہوں نے حضرت کو دیکھا نہیں ہوا تھا۔ اب نماز کا وقت ہوا تو حضرت بھی وضو کرنے بیٹھ گئے، یہ دو طالب علم بھی وضو کرنے بیٹھ گئے۔ اب وہ طالب علم آپس میں بات کرنے جب لگے تو وہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ جو حوض ہے نا وضو کا، یہ چھوٹا ہے، اور ہمارے بلخ کی جو مسجد ہے اس کا حوض بڑا ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں، یہ والا بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے۔ اب پہلے والا پھر کہنے لگا کہ نہیں یار، میری تو بات مان کہ یہ والا بڑا ہے۔ اب دونوں کی آپس میں بحث ہو گئی۔ وہ کہے نہیں یہ بڑا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بڑا ہے۔ اب بحث اچھی خاصی ان کی ہوئی۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ وضو جو کر رہے ہیں یہی حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خیر، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اب وہ حضرت کے پاس آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہوا۔ بھئی کیسے آنا ہوا، کہاں سے آنا ہوا؟ بھئی بلخ سے آئے ہیں، اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب حضرت نے پوچھا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ طے ہو گیا کہ کہاں کا حوض بڑا ہے؟ پہلے یہ بتاؤ طے ہو گیا ہے کہ حوض کہاں کا بڑا ہے؟ اب دونوں شرمندہ سے ہوئے کہ بھئی حضرت نے تو ہماری ساری باتیں سن لی، لیکن اللہ والے پھر اللہ والے ہوتے ہیں، عالم عالم ہوتے ہیں، بزرگ بزرگ ہوتے ہیں، ان کی ایک الگ شان ہوتی ہے، وہ میری اور آپ کی طرح نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں اصلاحی تعلق بھی تم سے قائم نہیں کرتا جب تک اپنے علاقے بلخ واپس جاؤ، پہلے اس حوض کو ناپو اور جا کے وہاں پر اس کو جا کے ناپو، اس کا بھی ناپ لو اور اس کا بھی ناپ لو، اس کے بعد آ کے مجھے اس کا ناپ بتاؤ، پھر میں آپ کے ساتھ تعلق قائم کروں گا اصلاحی۔ اب اس زمانے کا سفر، آج اگر مجھے کوئی ملنے آ جائے پاکستان انڈیا سے، اور اگر میں اس کو کہوں ایسی کوئی بات سن لوں، میں کہوں واپس جا اپنے ملک، آج تو پھر جہاز ہیں، آسانی ہے، لیکن اس زمانے کا سفر۔ لیکن حضرت نے پھر ساتھ ان کو ایک بات کی جو بڑی میری اور آپ کی آپ کے لیے بڑی قیمتی ہے۔ حضرت نے کہا اب میں تمہارے ساتھ اصلاحی تعلق قائم اس لیے نہیں کرتا کہ نمبر ایک، میں نے یہ نوٹ کیا ہے، بزرگ پھر اللہ والے، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے مطابق گزرتا ہے۔
بس ساتھی آگے آ جائیں، یہ راستہ دیکھیں کتنا خالی ہے، آگے آگے بیٹھ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے، درمیان میں جگہ خالی ہوتی ہے، ساتھی جگہ کو پر کرے، آگے آ جائیں۔ اور توجہ میری طرف رکھیں، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، ہم بڑے اولیاء اللہ کے اور بزرگوں کے موتی نکال کے آپ حضرات کے لیے جمعے والے دن تیاری کر کے آتے ہیں، بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے 2 باتیں نوٹ کی ہیں تمہاری۔ اب اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے، جب 2 بندے آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بحث کا نتیجہ کوئی اللہ والا ہی نکال سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ یہ بحث ہوئی کس وجہ سے اور اس کا مقصد پیچھے کیا ہے۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے 2 باتیں اس کے اندر نوٹ کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمہارے اندر فضولیات ہے، یہ معنی ہے، یہ اسی کی تشریح میں کر رہا ہوں، والذین هم عن اللغو معرضون، یہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ایک میں نے نتیجہ تمہاری اس گفتگو کا نکالا ہے کہ تمہارے اندر فضولیات ہیں، تم فضولیات کے اندر بحث کرتے ہو۔ اب اس کے اندر دین کا اور دنیا کا اور آخرت کا کیا فائدہ ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے کہے کہ یہاں کا حوض بڑا ہے یا وہاں بلخ کا حوض بڑا ہے۔ اب اگر وہاں کا بڑا ہو تو اس کے اندر کسی کا کوئی فائدہ ہوا، یا اس دلی کی مسجد کا اگر حوض بڑا ہے، وضو خانہ بڑا ہے، تو اس بحث کے اندر کیا فائدہ ہوا؟ تو حضرت نے کہا میں نے ایک بات یہ نوٹ کی ہے کہ تمہارے اندر فضولیات، تم فضولیات کے پیچھے پڑے ہو۔ جو بندہ فضولیات کے پیچھے جب پڑتا ہے پھر وہ اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، کیونکہ یہ زندگی اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ اس چند دنوں کی زندگی کے اندر انسان اگر ایسے اعمال کرتا ہے کہ وہ اعمال اس کو ہو سکتا ہے جہنم کی طرف لے جائیں۔ 70 سال کا کافر شخص بھی مرتے وقت اگر کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ ایک لمحہ اس کو جہنم سے نکالنے کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ 70-80 سال کی زندگی انسان گناہ میں گزارتا ہے، ایک دفعہ اللہ سے توبہ طائب ہوتا ہے، زبان سے توبہ کے الفاظ نکالتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، وہ جہنم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جہنم ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ کام ایسا کرتے ہیں کہ ان کے لیے جہنم سے پھر جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی جنت کے کاموں میں گزر رہی ہوتی ہے لیکن ایسا کوئی کام کر گزرتے ہیں کہ وہ جنت کے بجائے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک چیز حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے اندر میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ فضولیات ہے، تم فضولیات کے پیچھے پڑے ہو۔ یہ جو تمہاری بحث ہے، نہ اس کا دنیا کا کوئی فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ، تو اس بحث کا کیا فائدہ ہوا؟ اور دوسری بات میں نے جو تمہارے اندر نوٹ کی ہے کہ تم بلا تحقیق بات کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ بلا تحقیق بات کرتے ہو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے اندر پتہ تجھے بھی نہیں، تو نے بھی اندازہ لگایا کہ یہ کتنا بڑا حوض ہے، تجھے بھی نہیں پتا کہ بلخ کا جو حوض ہے وہ کتنا بڑا ہے، تو نے اندازہ لگا کے بات کی۔ یہ بلا تحقیق کی بات کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ یہ میرا اور آپ کا آج یہ شیوا بن چکا ہے، میں بھی آپ بھی، سنی سنائی بات یہاں سے سنی، کسی نے تحقیق نہیں کی اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے، اور ہم نے آگے پہنچا دی۔ آج کے اس دور کے اندر کہا جائے تو فارورڈ کر دی۔ تحقیق کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو ان 2 وجوہات کو دیکھتے ہوئے حضرت نے کہا میں تمہارے ساتھ بیعت کرتا ہی نہیں ہوں۔ اب جاؤ، پہلے وہاں سے اس حوض کو ناپ کے آؤ، یہاں سے اس حوض کو ناپو اور ادھر ناپ کے آؤ، پھر مجھے آ کے بتانا کہ کون سا حوض بڑا ہے، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرتا ہوں۔ یہ اللہ والے ہوتے تھے۔ بھائی اس کو سائلنٹ کر لیں بھائی۔